ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک قاضی کا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہ پہلی بیوی کو اس نے بتایا ہوا نہیں تھا. جب پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما کر ہمیں واٹس ایپ پر اپنا وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. محترم وکیل صاحب، میرے ایک دوست کا بہت عجیب سوال ہے. آپ ہنسیے نہیں بلکہ ذرا سنجیدگی سے اس کا جواب لکھ کے دیجیے. جی میں نہیں ہنس رہا. وہ کہتا ہے کہ میری بیوی بہت بوڑھی ہو چکی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے، تو اب نہ مجھے دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے، تو میں کیا کروں؟ نہ میں زنا کر سکتا ہوں، نہ دوسری شادی کر سکتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بڑی عمر ہو چکی ہے. اصل میں عورتوں کو، بعض عورتیں معذرت کے ساتھ بہت بے حس ہوتی ہیں اس سلسلے میں. اگر ان کا شوہر ناجائز تعلقات بنا لے اور ان کو پتہ نہ چلے اور پتہ بھی چل جائے تو وہ بہت خوش رہتی ہیں. مصیبت اسی کے سر پہ ہے نا، ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہمارا گھر سکون سے ہے. یہ زنا کر رہا ہے کوئی پر اس کی پرواہ نہیں ہے، زنا عام ہو رہا ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں دراصل اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھیں، اور روزے رکھنے سے آپ کی جو شادی کی ضرورت ہے اس طاقت میں یا اس شہوت کی طلب میں کمی واقع ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزوں کا حکم دیا ہے. لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کے دل میں دوسری شادی کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور بیوی اس قدر مسلط ہے وہ نہ شادی کرنے دیتی ہے اور نہ ہی، یا اللہ بھائی میرے اللہ کے لیے ہم سب کو، پہلی بات تو یہ کہ مردوں کو جن کی خواتین گھروں میں راج کر رہی ہیں ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت اپنے بندوں کو دی ہے، اور یہ شادی کر کے وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، بلکہ جس حکم کے مطابق اس نے پہلی شادی آپ سے کی تھی اسی حکم کے مطابق وہ دوسری بھی کرے گا. بد قسمتی سے عورت یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ شوہر میرا حق ہے، بس اس پر میری ہی یہ پراپرٹی ہے اور اس کو دوسری شادی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ لوگ جو کہ ڈرتے ہیں بیویوں سے، اور کون نہیں ڈرتا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر گھر میں اس طرح کا خوف پایا جاتا ہے. تو ایسے ہی حالات سے گزرنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے تاکہ عورت آپ گنہگار بھی نہ ہوں اور عورت کو بھی آزمائش سے نہ وہ گزرے، یہ نکاح مسیار ایک خوبصورت حل ہے. آپ اس طرح کے نکاح کو اگر رواج دیں گے تو اس سے 2 کام بہت اچھے ہو جائیں گے. نمبر 1 تو یہ کہ زنا سے آپ بچ جائیں گے. نمبر 2 وہ عورتیں جو کہ گھروں میں ہیں بیٹھی ہوئی ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. اور نکاح مسیار سے کتنی فیملیز کے اندر کتنی عورتوں کے گھر آباد ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو بھی لے کر آؤں گا ان عورتوں کے انٹرویو جو کہ نکاح مسیار کی وجہ سے بہت خوش ہیں اور وہ اس طرح کی شادی کو بہترین حل تسلیم کر چکی ہیں. تو آپ کے لیے بھی نکاح مسیار بہترین حل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو اس طرح کی ماحول جو سوسائٹی کا بنا ہوا ہے، جو سماج کا بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دے
دعا ہے اللہ رب العالمین ان کا دل پھیر دے، اور جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں اللہ رب العالمین ان کی دوسری شادیاں کرنے میں اللہ آسانیاں فرما دے۔ بہت سے لوگ ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس خوف کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی بیوی، حالانکہ وہ جیسے آپ نے سنا سوال میں کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ بیچاری اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ وہ مرد کی خواہشات کو پوری طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو 4 شادی کی اجازت دی ہے۔ اور میں نے ایک کتاب کا آغاز کیا تھا جو مکمل نہیں ہو پائی، کہ اس کا عنوان تھا کیف تتزوج الثانیہ بدون علم الاولی، تم دوسری سے کیسے نکاح کرو پہلی کو بغیر بتائے۔ ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک قاضی کا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہ پہلی بیوی کو اس نے بتایا ہوا نہیں تھا۔ جب پہلی بیوی کو یہ شک ہو گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس نے اسے ہارڈ ٹائم دینا شروع کر دیا، جو کہ عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری والی کو بھی یہ شک ہو گیا کہ جناب یہ جو میرا شوہر ہے یہ تیسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کیا کرا، جو دوسری بیوی تھی وہ دروازے پر دستک دیتی ہوئی ایک روز اس کے گھر پر آ گئے قاضی صاحب کے، اور دروازہ کھولا گیا تو اس کی پہلی بیوی نے دروازہ کھولا۔ قاضی صاحب کے بارے میں اس نے پوچھا کہ مجھے قاضی صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا آج تو چھٹی ہے، آپ کورٹ میں جا کے ملیے گا۔ نہیں آج ہی ملنا ہے، مجھے بہت ضروری کام اس سے ہے، میرے اپنے شوہر کی شکایت ان سے کرنی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو آئی ہے دروازے پر، دراصل یہ اس کے شوہر کی دوسری بیوی ہے جو اسی کی شکایت اسی سے کرنے آئی ہے، اور خاتون کو یہ سنانا چاہتی ہے کہ اس نے تیسرا گھر بسانے کا سلسلہ آغاز کر لیا ہے۔ خیر، جب یہ پتہ چلا کہ جناب کوئی عورت آئی ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجلس میں بیٹھیں، دیوان خانے میں بیٹھیں، اور اس کو بھی لے آئیں اور آپ بھی ضرور رہیے گا، کیونکہ عورتوں تم کم از کم میری محرم تو ہوگی نا، اس سے میں بات کرنے میں آسانی سے اس کو سمجھا بھی دوں گا کیا اس کا مسئلہ ہے۔ خیر، وہاں جاتی ہے اور دونوں بیٹھ جاتے ہیں، پہلی بیوی بھی اور دوسری بیوی تو شکایت لے کر آئی تھی۔ تو دوسری بیوی نے کہا کہ جناب میرا جو شوہر ہے وہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں، اور اس نے اب وہ تیسری شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ اس نے تیسری شادی کر لی ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ آپ کچھ ایسا مجھے نصیحت کریں کہ میں اس کی تیسری شادی رکوا سکوں، اور میں بہت پریشان ہوں۔ تو عورتوں کو عام طور پر ایک سے دوسری شادی، دوسری سے تیسری شادی ناپسندیدہ رہتی ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جاتا ہے یہ اس کتاب میں لکھ رہا تھا، جو واقعہ اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، جب اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرا شوہر تیسری شادی کرنے چاہ رہا ہے، اور قاضی یہ پہچان چکا تھا کہ یہ خاتون جو ہے یہ میری دوسری بیوی ہیں، تو اور یہ جو پہلی بیوی ہے، یہ پہلی بیوی بھی یہی شک میں مبتلا تھی کہ تم نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ تیسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اور میں پریشان ہوں اور میں شک میں مبتلا ہو چکی ہوں، تو اس نے کہا کہ ارے اللہ کی بندی، یہ جو میری پہلی بیوی ہے یہ بھی یہی سوچتی ہے کہ میں اور شادی کرنے والا ہوں، میں اور شادی کر رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس چھت کے نیچے جو میری بیوی ہے اس کے علاوہ اس دنیا میں میری اگر کوئی بیوی ہو تو اس پر طلاق۔ اب اس ایک تیر سے اس نے 2 شکار کر لیے۔ پہلی بیوی کو تو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے کوئی شادی ہی نہیں کر رکھی، کیونکہ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ جو سامنے بیٹھی ہے دروازے پر دستک دینے والی یہ اس کی بیوی ہے، دوسری بیوی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ اس چھت کے علاوہ اگر کہیں اور میری کوئی دوسری کوئی بیوی ہو، اس چھت کے علاوہ اگر کہیں میری بیوی ہو تو اس پر طلاق۔ تو اس نے، اور وہ جو سامنے بیٹھی تھی اس کا اطمینان یہ ہو گیا کہ الحمدللہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ میری پہلی، اس کی بیوی یہ ہے پہلی اور دوسری میں ہوں، اور مجھے جو شک ہو رہا تھا کہ اس نے تیسری شادی کر رکھی ہے، تو تیسری شادی اس نے چونکہ کری ہی نہیں ہے ورنہ یہ طلاق اس کو نہ دیتا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مدد فرما اور اس کی شادی کے حصول کے لیے اس کو نیک اور صالح بیوی عطا فرما دے، اور ہر اس شخص کو
جن کی بیویاں بیمار ہیں، جن کے گھروں میں ایسے حالات ہیں کہ ان کو دوسری بیوی کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہتر حال میں آسانیاں پیدا فرما دیں، اور نئے رشتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی آسانیاں فرما دیں۔ اور نکاح مسیار بہت امن اور پیار بھرا اور صاف ستھرا طریقہ کار ہے۔ اس طرح کے مسائل پر عمل کریں گے تو آپ یقین جانیے، نکاح مسیار کو جو غلط سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ جناب متاع کی شکل ہے، نہیں، یہ متاع کی شکل نہیں ہے، یہ نکاح، یہ صرف اس میں کچھ چیزیں آدمی اختیار جو ہوتا ہے نا اس کا، بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی حق سے تنازل اختیار کرے، جیسے کہ غالباً حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ میں عائشہ کے گھر میں رہوں، تو آپ حضرت سودا نے اپنی جو باری تھی وہ اس سے تنازل اختیار کر لیا اور اپنی باریوں کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ آپ عائشہ کے ساتھ رہیں، تو آپ عائشہ کے ساتھ رہیں، میں اسی میں خوش ہوں۔ تو اپنے حق سے تنازل کسی بھی چیز کا بیوی اختیار کر سکتی ہے، اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سودا نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہ رہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہیں، اور مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی شریعت میں کہ وہ اپنے کسی بھی حق سے تنازل اختیار کر سکتی ہے۔ اب سماجی جو برائیاں ہیں وہ تو بہت ہیں، اس لیے ان سماجی برائیوں کو ہم ان پر ہی چھوڑ دیں اور کوشش یہ کریں کہ جو خوبصورت حل ہے اس کو اپنا لیں۔ اب انڈیا پاکستان میں اگر اس طرح کا سلسلہ رائج ہو جائے اور خواتین بھی اس پہلو سے سوچنے لگیں کہ ہاں ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ گھر بھی ان کے پاس موجود ہے، اور بہت ساری خواتین تو تجار ہیں، تجارت کرتی ہیں، اور گھر کا خرچ اور تمام چیزیں وہ خود برداشت کر سکتی ہیں، تو صرف انہیں ضرورت ہوتی ہے شوہر کی، اور یہ شوہر حاصل کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ رشتوں کی پاسداری بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو رشتہ ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبت کے رشتوں میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔